وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور مظفر آباد آزاد کشمیر کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ان حفاظ کرام کی چونکہ مائیں بھی یہاں تشریف لائی ہیں، تو امت مسلمہ کی عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ مجلس ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت، شرف اور عزت کی مجلس ہے کہ آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ماشاء اللہ 25 حفاظ کرام کی دستار بندی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے یہاں ہوئی ہے. جو رب ایک لفظ پر 10 نیکیاں دیتا ہو، جس رب کی یہ بشارت اس کے عظیم پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو کہ جب بھی کوئی دین کی مجلس سجتی ہے جس میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو، اس کے غضب سے ڈرا جائے، ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور مجلس کے اختتام پر جب یہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو سوال ہوتا ہے، کہاں تھے؟ علیم بذات الصدور مجلس کی اہمیت اور شرف کے لحاظ سے سوال فرماتے ہیں، کہاں تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، باری تعالی آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہونہار بچوں کی تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی، جہاں آیا ہوا مجمع صرف آپ کے کلام کی محبت کی غرض سے آیا تھا، وہاں دوسری کوئی غرض نہیں تھی. وہ سب آپ کی رحمت کے امیدوار تھے، آپ کے غضب سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے، آپ کی کبریائی کا ذکر تھا. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، گواہ رہنا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے سب مجلس والوں کو بخش دیا ہے. تو اتنی مبارک مجلس جس میں شرکت پر ہمارے گناہوں کی معافی ملے، اتنی مبارک مجلس کہ جیسے مجھ سے قبل شیخ الحدیث مولانا سلیم اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ اس امت کی روح قرآن ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ امت اگر زوال پذیر ہے، یہ امت اگر مغلوب ہے، یہ امت اس وقت مفلوق الحال ہے، تو اس کی وجہ نہ مالی ہے، نہ اس کی وجہ ہماری معاشی ہے، نہ اس کی وجہ ہمارا تعداد میں کم ہونا ہے، نہ اس کی وجہ ہماری صلاحیتوں میں کمی ہے. اگر اس کی وجہ ہے تو صرف ترک قرآن ہے، صرف ترک قرآن. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. ہمارے زمانہ قریب میں 2 بڑے لوگ گزرے ہیں، 2 بڑے لوگ. آج کی مجلس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ میں فضائل قرآن بیان کروں. آج کی مجلس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ان حفاظ قرآن کی، ان حفاظ کرام کی عظمت کا بیان کروں. میں آج کی مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان مدرسین اور ان منتظمین مدرسہ کی ان خدمات کو بیان کروں کہ کس طرح یہ اپنی عزت نفس گروی رکھ کر قوم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اتنا بڑا عظیم الشان کام کر رہے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ہے، فضائل قرآن اپنی جگہ، عظمت قرآن اپنی جگہ. لیکن یہ قرآن آیا کیوں ہے؟ اس قرآن کو فضیلت کیوں ملی؟ اس قرآن کو عظمت کیوں ملی؟ یہ قرآن اس امت کی طرف بھیجا کیوں گیا؟
جس قرآن کا بوجھ اٹھانے سے ارض اور جبال نے انکار کیا، اس قرآن کا بوجھ اس امت پر کیوں ڈالا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کی نہ برکتوں کا انکار ہے، نہ فضیلتوں کا انکار ہے، نہ عظمتوں کا انکار ہے، لیکن اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت امت کو حاصل کیسے ہوگی؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس امت کو یہ فضیلت، یہ برکت، یہ عظمت حاصل کیسے ہوگی؟ تو ہمارے زمانے قریب میں دو بڑے لوگ گزرے ہیں. ایک شخص کالج یونیورسٹی کا آئیڈیل ہے اور ایک شخص مدارس دینیہ کا آئیڈیل ہے. میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں مسٹر اور ملا کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں. میں دیندار اور دنیا دار کی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک ہر صاحب ایمان دیندار ہے. یہ ضرور ہے کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، لیکن مسلمان دنیا پرست نہیں ہو سکتا. میں اس تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں. مفہوم مخالف کی طرف مت جانا. میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں مسٹر اور ملا کی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں. جن معنوں میں آج کی یہ دنیا مسٹر اور ملا کی تقسیم کر رہی ہے، میں اس کا قائل نہیں. پوری امت کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ہر مسلمان کا بس اتنا علم ضروری ہے کہ اسے جائز ناجائز، حلال و حرام، پاک و ناپاک کی تمیز ہو. باقی علم میں رسوخ، علم میں تدبر، یہ تو قرآن نے کہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر بستی، ہر جگہ، ہر معاشرے کے اندر، ہر ملک، ہر شہر کے اندر ایک علماء کا گروہ ہو جو دین میں تدبر اور رسوخ حاصل کرے، اور بقیہ پوری امت کو حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک کی تمیز کرائے. بس اس امت کا مسٹر بھی جنتی ہے، ملا بھی جنتی ہے. میں اس تقسیم کا قائل نہیں ہوں. میں شیخ الہند کا وارث ہوں. میرے شیخ الہند اس تقسیم کے قائل نہیں تھے. ہمارے دنیا دار، پھر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طبقے کو، کیونکہ انسانی فطرت میں اللہ نے جد و جہد رکھی ہے، یہ جد و جہد کیے بغیر رہ نہیں سکتا. انسانی فطرت ہے کشمکش، انسانی فطرت میں جستجو ہے، انسانی فطرت میں تڑپ کر آگے بڑھنا رکھا ہے اللہ نے. ہماری اس فطرت کو غلط رخ دیا گیا ہے، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو. جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی. یہ انسانی فطرت ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، جستجو کرنا. ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طبقے کی جد و جہد اور کشمکش کو جغرافیائی، قومی، لسانی اور نیشنلزم کے نام پر تقسیم کر کے رکھ دیا گیا. ہمارے مدرسے کے طبقے کو میں اعلیٰ ادنا، اولا غیر اولا، افضل غیر افضل کی بحث کا انکار نہیں کر رہا. میری کشمیری قوم، امت مسلمہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج اس دھرتی کی وساطت سے اور اس مجلس کی وساطت سے وہ درد دل رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت امت کی ضرورت ہے. میں افضل غیر افضل، اولا غیر اولا کی بحثوں کا انکار نہیں کر رہا، منکر نہیں ہوں، لیکن وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. افضل و غیر افضل کی بحث کی مجلس ہے. اس بلڈنگ کی تعمیر میں اختلاف کر سکتے ہیں انجینئر، ایک پیشنٹ مریض کے علاج کے لیے اختلاف کر سکتے ہیں اس فن کے ماہرین ڈاکٹر. یہ نہیں ہے کہ روڈ پہ کھڑا ہوا آدمی کہے گا اس کا دل کا آپریشن کرو یا نہ کرو، اس کی انجیوگرافی کرو یا نہ کرو. بلڈنگ بن رہی ہے تو انجینئر اختلاف کرے گا کہ سریا 1 انچ کا ڈلنا ہے یا آدھے انچ کا ڈلنا ہے، سیمنٹ کا ریشو کیا ہوگا، سریے کا ریشو کیا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ راہ چلتا ہر آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہاں سریا وہ ڈالو، بیم اتنی موٹی کرو، اسپیس اتنا دو. تو میں افضل و غیر افضل، اعلیٰ و غیر اعلیٰ،
ادنا کی بحث کا منکر نہیں ہوں، لیکن میرے اس طبقے کو مسلکی ابحاث میں الجھا دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، ابو حنیفہ بھی جنتی، امام شافعی بھی جنتی، امام مالک بھی جنتی، احمد ابن حنبل، یہ سب کے سب جنتی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا و سنت کو محفوظ کیا، اور ہم نے اس کو مناظرے کا میدان بنایا۔ تو میرا کالج یونیورسٹی کا طبقہ تقسیم کیا، قومیت، لسانیت، انا العرب، انا الترک، سندھو دیش، خود مختار کشمیر، عظیم بلوچستان، گریٹر پختونستان، عظیم پنجاب، اور سب سے پہلے پاکستان، انا الافغان کے نعرے پہ تقسیم کیا گیا، اور میرا مدرسے کا طبقہ اولا اور غیر اولا کی مسلکی بحثوں میں الجھایا گیا، اور اس آڑ میں میرے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیے گئے جو یہاں بندنے تھے یا یہاں بندنے تھے۔ میری اس زبان کو ہی ایف اے ٹی ایف، فورتھ شیڈول اور عالمی پابندیوں میں بند کر دیا گیا، جس نے اونچی اور آہستہ آمین کہنی تھی۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی شاید۔ میں دو شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر اپنی زندگی کا خلاصہ ایک نے شعر کے 2 جملوں میں رکھا، اور ایک نے نثر کے 1 جملے میں اپنی زندگی کا خلاصہ امت کے سامنے رکھا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آئیڈیل نہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ کالج اور یونیورسٹی اس کے بعد اب تک اس سے بہتر شخص پیدا نہیں کر سکی، اور مدرسہ بھی اب تک اس سے بہتر اور جامع شخص پیدا نہیں کر سکا۔ جو شخصیت کالج اور یونیورسٹی کی ہے، میں اس کا نام پہلے لیتا ہوں، علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ پوری زندگی فلسفے میں ادھر ادھر سارا جہان پھر کر 1905 میں وہ بھی بھٹک گئے تھے، تو کسی نے کہا شان ورشا کشمیری سے رابطہ کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ فلسفے سے کیسے نکلنا ہے۔ تو علامہ نے رابطہ کیا، تو حضرت شاہ صاحب نے ان کے اشکالات کا جواب دیا، تو علامہ تڑپ گئے، اور تڑپ کر لاہور سے سہارنپور دیوبند پہنچے کہ ایسا کون سا شخص ہے علماء میں جو اس فن میں ایسا ماہر فن ہے۔ اور پھر 1905 کے بعد کا اقبال ایک نیا اقبال تھا، پھر ایک نیا اقبال تھا، پھر یہ وہ اقبال تھا جو کہہ رہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر یہ وہ اقبال تھا جو کہہ رہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر یہ وہ اقبال تھا جس نے علامہ انور شاہ کشمیری کے جنازے پر نہیں تعزیتی ریفرنس پر کھڑے ہو کر کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علماء فرما رہے تھے آئندہ انور شاہ جیسا پیدا نہیں ہوگا، علامہ اقبال آئے فرمایا پچھلی 5 صدیوں میں بھی انور شاہ جیسا نہیں ہے کوئی۔ تو یہ کالج یونیورسٹی کا یہ شخص اپنی پوری زندگی کی جد و جہد، اپنی پوری زندگی کا خلاصہ نکال کر ایک شعر میں رکھ رہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ روح نکل گئی ہے تو ہم امت نہیں رہے یار، ہم امت کہاں ہیں؟ 70 سال سے کشمیری مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سری نگر سے لے کر بانڈی پورا بارہمولہ تک ہر طرف ایک ہی پکار ہے، این الامہ، کہاں ہے امت؟ کشمیری مر رہا ہے نا، امت تھوڑی مر رہی، روح تو ہے ہی نہیں جسم میں، لاشا ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان جسم واحد کی مانند ہے، ان اشتکا عینو اشتکا کلو، آنکھ کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھ کو تکلیف ہو تو پاؤں نے ڈاکٹر کے پاس چلنے سے انکار کیا ہو، ہاتھوں نے دوائی منہ میں ڈالنے سے انکار کیا ہو، اور منہ نے دوائی لینے سے انکار کیا ہو، اور معدے نے دوائی ہضم کرنے سے انکار کیا ہو۔ نہ، آنکھ کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف سمجھی جاتی ہے، پورا جسم مضطرب ہوتا ہے، جب تک آنکھ کو آرام نہ آئے جسم کو قرار نہیں آتا۔ میرے نبی نے تو بہت خوبصورت کر کے سمجھایا تھا، لیکن ہم نہیں رہے نا، ہم جسم واحد کہاں رہے؟ ہم نے تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے نعرہ لگایا انا العرب انا الترک،
100 سال کے تجربے کے اندر مسلمانوں، اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ عربوں کو انا العرب کا نعرہ لگا کر عزت مل گئی، پھر تم بھی نعرہ لگاؤ، عظیم سندھو دیش، خود مختار کشمیر، تم بھی مارو نعرے، عظیم پنجاب، گریٹر بلوچستان، لڑو تم یہ لڑائی کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے افغانستان۔ کیا عزت مل گئی 100 سال کے اندر عربوں کو؟ بولیں، کیا ترکوں کو عزت مل گئی یہ نعرہ لگا کر؟ امت کے بخیے ادڑ گئے۔ عرب ہیں تو ان کی گردن پر اسرائیل کا پاؤں ہے، عجم ہیں تو ان کی گردن پر ہندوؤں کا پاؤں ہے۔ پوری دنیا، عالم یورپ اور عالم امریکہ کی گردن، عالم یورپ اور عالم امریکہ نے پوری دنیا کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے، صرف امت مسلمہ نہیں سسک رہی۔ ہم نے اس وحدت کو، قرآن کی روح کو چھوڑا، عالم کفر کے مظلوم بھی سسک رہے، صرف امت مسلمہ نہیں سسک رہی۔ اور جب اس امت نے قرآن تھاما ہوا تھا، جب اس امت کے سینے میں قرآن تھا اور یہ قرآن کی دعوت لے کر کھڑی ہوئی تھی، یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظریہ لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں ایک ہی سسٹم چلے گا، اور وہ سسٹم کون سا ہے؟ جو اللہ کا پسندیدہ سسٹم ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ نظام زندگی۔ پوچھیں ان علماء سے کہ دین کا معنی کیا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ؟ قطعاً نہیں۔ ہم تو ایسی تقسیم میں پڑے، یہ صوفی ہے، وہ تبلیغی ہے، یہ جہادی ہے، وہ خانقاہی ہے، اور یہ سوشل ورکر ہے، یہ سیاسی ہے۔ یہ کون سی تقسیم ہے؟ نابینا مسلمانوں کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میری آنکھ قیمتی ہے یا نہیں؟ بولو، قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، یہ میری آنکھیں 100 ہو جائیں، ہاتھ کا کام کر لیں گی؟ بولیں، یہ انگلیاں دیکھیں گی؟ میرے ہاتھ قیمتی ہیں یا نہیں؟ جی بابا جواب دو۔ میں مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، میں 7 نسلوں سے مدرس ہوں۔ اللہ کا شکر میں مدرس، میری باقی شناخت بعد میں ہے۔ پہلے میں مدرس ہوں، اور میرا باپ سعید شاہ مدرس، اس کے والد عبداللہ شاہ مدرس، اس کے والد موسیٰ شاہ مدرس، اس کے والد انور شاہ کشمیری کے جد امجد پیر عبدالکبیر شاہ بھی مدرس تھے۔ مدرس کا کام ہوتا ہے سبق سمجھانا، مقرر تقریر کر کے چلا جاتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں۔ ہاتھ میرے قیمتی ہیں یا نہیں؟ تھک گئے تو مجھے بتا دو، کیونکہ میں تو ابھی پہنچا ہوں، سیدھا یہاں اترا ہوں گاڑی سے، اور میں نے یہاں سے سیدھا واپس نکلنا ہے۔ تھک گئے تو میں بھی ختم کرتا ہوں جی۔ پھر جواب دیں مجھے، ہاتھ قیمتی ہیں؟ یہ 100 ہو جائیں، پاؤں کا کام کر لیں گے جی؟ پاؤں بڑے قیمتی ہیں، 20 ہو جائیں، میرے پاؤں سے سن سکتا ہوں؟ اچھا، اب اگلی بات مختصر کروں۔ آنکھ کے بغیر میں کامل انسان ہوں، کیا کہلاؤں گا؟ اندھا انسان۔ کان کے بغیر کامل ہوں، کیا کہلاؤں گا؟ بہرا انسان۔ ٹانگ کے بغیر کامل ہوں، کیا کہلاؤں گا؟ لنگڑا انسان۔ اور زبان کے بغیر کامل ہوں، کیا کہلاؤں گا؟ گونگا۔ میں کامل کب کہلاؤں گا؟ جب میری آنکھ دیکھ رہی ہو، میرے کان سن رہے ہو، میرے ہاتھوں میں حرکت ہو، میرے پاؤں چلتے ہو، میرا معدہ ہضم کرتا ہو، اور میری زبان بولتی ہو، میں کامل انسان ہوں۔ خدا کے بندو، یہ بھی دین کے سارے شعبے ہیں نا۔ دین اگر ہمارے باپ کا ہے تو کرو تقسیم، پھر بنو صوفی، خانقاہی، جہادی، سیاسی، سوشل ورکر بنو، پھر جو چاہے بنو۔ اور اگر دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ جس طرح آنکھ کے بغیر کامل انسان نہیں، اس طرح دعوت و تبلیغ کے بغیر مسلمان معاشرہ غفلت کا شکار ہوگا۔ دعوت اساس ہے اس دین کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی مہر لگی ہے دعوتی کام پر۔ دعوت کے بغیر یہ معاشرہ غفلت میں پڑ جائے گا، یہ یاد دہانی کا محتاج معاشرہ ہے۔ اور اگر تعلیم و تعلم نہ ہو، یہ مدرسے نہ ہو، یہ علم کے مراکز نہ ہو، یہ تعلیم و تعلم کا صحاب صفہ کا عمل نہ ہو، یہ معاشرہ گمراہ ہو جائے گا۔
خود بھی جاہل ہوگا، جاہل پیدا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھا لے گا، زال رہیں گے جو مضل بنائیں گے، زال اور مضل کا معاشرہ ہوگا، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ علم اساس ہے، دین کا بنیادی شعبہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی قرآنی مہر لگی ہے اس پر۔ جہاد اس امت کی عزت، غلبہ اور شرف کا راستہ ہے۔ اگر جہاد کا نظریہ، جذبہ اور جہاد کی اثار اور قربانی، جہاد کی غیرت اس امت سے نکال دی جائے، یہ بغیر فائر پن کے کلاشن کوف ہوگی جو چل نہیں سکے گی۔ یہ امت مغلوب ہوگی، چاہے 1.5 ارب، 2.25 ارب نہیں، یہ 4 ارب بھی ہو جائے، یہ غالب نہیں ہوگی۔ چند کروڑ یہودی ہیں جو ہم پر غالب ہیں۔ تزکیہ نفس اور جہاد کے بغیر غلبہ ممکن نہیں، اس پر کتب علیکم القتال کی مہر لگی ہے، اس پر قرآن کی۔ تزکیہ نفس اس امت کی ضرورت ہے، ورنہ دائی کی دعوت بھی ٹھٹے لینے لگ جائے گی، جہادی کا جہاد بھی برباد ہو جائے گا، عالم کا علم بھی اسے کبر اور ریا میں مبتلا کر کے ضائع کر بیٹھے گا۔ تزکیہ نفس ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ میرا ہر عمل خالص ہو، ورنہ میں پڑھ نماز رہا ہوں گا اور من صلی یرائی فقط اشرک کے تحت میں شرک کر رہا ہوں گا۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے، خدمت خلق بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں، دین کا شعبہ ہے، ورنہ غیر آئیں گے تمہارے غریب بھائیوں کے منہ میں نوالا ڈالیں گے، ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے، بھوکوں کو کھلائیں گے اور ایمان لے جائیں گے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں ماضی میں نہیں جا رہا، ابھی برما میں 1500 خاندانوں نے تقریباً 10,000 سے اوپر تعداد بن رہی ہے جنہوں نے گورنمنٹ کو درخواست کی ہے کہ ہم نے اسلام سے نصرانیت قبول کر لیے، ہمیں اب سرکاری اندراج میں نصرانی لکھا جائے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی کہ خود ضرورت مند ہو کر بھی دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم خدمت خلق نہیں کریں گے، غیر آئیں گے، نوالا ڈالیں گے، ایمان لے جائیں گے۔ اور سیاست اسلامیہ ضروری ہے۔ اگر یہ امت سیاسی طور پر بے شعور ہو گئی تو یاد رکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا کب کس نے کتنے میں کہاں پر کس کے ہاتھ ہمیں بیچ دیا اور ہمارا سودا ہو جائے گا۔ نجم الدین اربکان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر قوم کو سیاسی شعور نہیں دو گے تو ایک وقت آئے گا، وہ فرماتے تھے تم دنیا پرست ظالموں جابروں چاہتے ہو میں حجرے میں بند ہو جاؤں، اپنی عزت کے ڈر سے میں حجرے میں بند ہو جاؤں کہ کہیں مجھ پر سیاسی کا دھبا نہ لگ جائے، اور تم آ کر میری قوم کو تعلیم کے نام پر، سوشل ورک کے نام پر، NGOs کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر میری قوم کو لادین بنا دو، اور ایک وقت آئے نہ میری مسجد بچے، نہ میرا حجرہ اور نہ میرا جسم بچے۔ تو سیاست ضروری ہے۔ میرے نبی نے جس طرح ہمیں وراثت میں مسلح امامت دیا ہے، اسی طرح وراثت میں تخت مدینہ بھی دیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو رہا کوئی کہے گا مولانا قرآن کی فضیلت سناؤ، الف لام میم پر 30 نیکیاں، الف پر بھی 10، لام پر بھی 10، میم پر بھی 10۔ اللہ کی قسم ہے 30 نیکیاں، قرآن ہے فضیلت والا، برکت والا، عظمت والا، لیکن اس کی برکت و عظمت و فضیلت اسے حاصل ہوگی جو اس قرآن کو لے کر کھڑا ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اس قرآن کی اقامت پر میری معیشت کھڑی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اٹھاؤ جس اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہے اس کا ترجمہ اٹھاؤ۔ میری معیشت کی بنیادیں قرآن کی اقامت پر کھڑی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری معیشت اس قرآن کی اقامت پر کھڑی ہے۔ بات لمبی ہو گئی، میں واپس آتا ہوں۔ دوسری شخصیت جو مدارس کی دینی، مدارس کی آئیڈیل ہے بلکہ فخر ہے، مدارس کا غرور ہے، مدارس کی شان ہے،
وہ شخصیت ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، کہ اللہ نے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس شخص کے سینے میں اللہ نے کیا نور کی شمع جلائی تھی کہ اس کے فیض یافتاؤں میں سے، اس کے بل واسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتاؤں میں جو لوگ نکلے وہ خود ایک جہان تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری انہی کا فیض یافتہ، مولانا اشرف علی تھانوی انہی کے فیض یافتاؤں میں، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی انہی کے فیض یافتہ، اور امام انقلاب امام سیاست مولانا عبید اللہ سندھی انہی کے فیض یافتہ، اور تبلیغی جماعت کے بانی انہی کے فیض یافتاؤں سے فیض یافتہ۔ کیا اللہ نے اس شخص کے سینے میں اپنی محبت اور علم اور معرفت کا شمع روشن کی تھی کہ جس نے آگے اتنی شمع روشن کر دی؟ وہ شخص خود اپنی ذات میں کیا جہان ہوگا۔ مجاہد وہ، مبلغ وہ، صوفی وہ، جہاد کا فن وہ، قیدیں وہ کاٹے، سیاسی شعور اس ہندوستان میں اس نے دیا ہے۔ جب اس ہندوستان میں یہ نعرہ لگا تھا کہ حکومت بہادر شاہ ظفر کی، زمین رب کی، حکم انگریز سرکار کا، تو اس نعرے کے خلاف کھڑے ہونے والے شخص کا نام اور اس نعرے کو زمین میں ملانے والے کا نام اور برطانیہ کا سورج ڈبونے والے کا نام دنیا شیخ الہند کے نام سے اسے جانتی ہے، جس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ زمین بھی رب کی، حکومت رب کے ماننے والوں کی، اور حکم بھی ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا چلے گا، کسی دوسرے کا نہیں چلے گا۔ پھر مالٹا کی قید آئی یا مخالفین کا تبرہ آیا، کسی چیز کو نہ شیخ الہند نے دیکھا نہ اس کے وارثوں نے دیکھا۔ اس کے وارثوں کے منہ پر سیاسی گماشتوں نے داڑھیوں پہ شراب بھی پھینکی، گالیاں بھی دی، انہوں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا کر مسلمانوں کو سیاسی شعور دیا، انہوں نے اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے امت کو آزادی اور حریت دی، انہوں نے اپنے اوپر اپنی عزت نفس گروی رکھ کر امت کے بچوں کی امت کی مال کی بھیک مانگ کر دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ شیخ الہند کیا فرما رہے ہیں مالٹا سے واپسی پر، ذرا غور سے سننا۔ اقبال کا تو سن لیا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اب سنو ذرا شیخ الہند کیا فرماتے ہیں مالٹا سے واپسی پہ۔ فرمایا، میرے مسلمانوں، ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل جاؤ اور مکاتب قرآنیہ کا جال پھیلا دو۔ میں نے پوری فکر اور غور کے بعد مالٹا کی قید میں تڑپ کر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس امت کے زوال کے دو سبب ہیں، ایک ترک قرآن اور دوسرا آپس کی نا اتفاقی، اور یہ آپس کی نا اتفاقی بھی ترک قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے کس کے پیچھے چلیں، تو میں بتا رہا ہوں کس کے پیچھے چلو۔ جو شخص کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو، پھر اپنی جماعت کا جھنڈا آگے کرے اس کو پکڑو، اپنی پگڑی کا کلر آگے کرے کہ یہ پگڑی باندھو، اپنا اسٹائل آگے کرے کہ یہ اپناؤ، اپنی جماعت آگے کرے کہ یہ پکڑو، سمجھ لو 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر دائی اتحاد نہیں ہے۔ اور جو کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ان کے ہاں اپنی رسی اللہ کی رسی ہے، یہ رسی پکڑو یہ اللہ کی ہے، تو قوم کنفیوز ہے۔ تو کنفیوژن کا شکار نہ ہو، ابہام کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جس رب کو نے قرآن نازل کر کے کہا رسی پکڑو، اس رب نے نبی کی زبان سے بتایا کہ رسی کیا ہے۔ مشہور زمانہ حدیث ہے فتنہ کے باب میں حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان قریب فتنے آئیں گے اور خدا سیدنا علی پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ علی ہمارے سینے کا چین، ہماری آنکھوں کا نور۔ علی نے کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا، ہم ہوتے نا اسی پوچھتے کتو فتنہ ایسی، کون آنسی کدو ایسی۔ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، حضرت علی نے فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ
کی کتاب. اسی حدیث میں آگے چل کے فرمایا هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے. جو یہ کہے اللہ کی رسی پکڑو، پھر اپنا جبہ، اپنی کلر کی پگڑی نہیں، اپنا جھنڈا نہیں، قرآن آگے کر کے کہے اسے پکڑو، تو سمجھ لو یہ ایک نمبر داعی قرآن ہے. تو مسلمانوں قرآن پر جڑ جاؤ، قرآن پر جڑ جاؤ، قرآن پر جڑ جاؤ. یہ سب دین کے شعبے ہیں. جہاد بھی دین کا شعبہ، تزکیہ نفس بھی دین کا شعبہ، خدمت خلق بھی دین کا شعبہ، سیاست انتظامیہ بھی دین. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ ہی دین ہے، نا، تبلیغ بھی دین ہے. جہاد ہی دین ہے، غلط. جہاد بھی دین ہے. تزکیہ نفس ہی دین ہے، غلط. تزکیہ نفس بھی دین ہے. یہ نہیں کہ کنویں کھودنے میں لگے، ٹوٹی پائپوں پہ لگے تو بس کہا او انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. نالائق، انسانیت مذہب نہیں ہے. خدمت انسانیت اسلام کا ایک درس ہے. مذہب تو اسلام ہے، دین تو اسلام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چن لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا اعلان کر کے. یہ نہیں بس کنویں کھودنے میں لگے ہوئے، نمازوں سے غافل، جہاد سے غافل، تزکیہ نفس سے غافل، ذکر اذکار سے غافل، امت کے درس سے غافل. سارے کام کرو گے انشاءاللہ؟ جی، امت بنو گے نا انشاءاللہ؟ ہم کشمیری ہیں، یہ ہماری شناخت ہے. ہم پنجابی ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہم سندھی ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہمارا اعزاز نہیں ہے سندھی ہونا، ہمارا اعزاز نہیں ہے کشمیری ہونا، ہمارا اعزاز نہیں ہے بلوچی، پاکستانی، ترکی، عرب ہونا. ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. بس اس اعزاز کو ماضی میں امت نے سینے سے لگایا تو دنیا بھر پر حکمرانی کی. مسلمانوں، یہ درد دل تھا کہ مسلمانوں اس قرآن سے جڑو، اس قرآن سے بے وفائی نہ کرو. اس بے وفائی کا بہت برا نتیجہ نکلے گا. میں آپ کا میسج نہ سنوں، آپ مجھ سے ناراض. ہم نے کیا سمجھا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ سے زیادہ غیرت مند ہیں؟ آپ اللہ کے میسج کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، نہ اس پر عمل کریں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے یار نے میرا میسج سنا یا نہیں سنا. آپ کو پتہ چلتا ہے میرے یار تک وصول ہوا تو ڈبل ٹک ہو گیا، سن لیا ہے تو بلو ہو گیا، اور جواب نہیں دیا، یار نے بڑی بے وفائی کی. اللہ کو بھی پتہ ہے پیغام پہنچ چکا ہے، سن لیا ہے، عمل نہیں کر رہے. تمہیں ناراضگی کا حق ہے میسج سننے کے بعد جواب نہ دینے پر. اللہ کو ناراضگی کا حق نہیں ہے اپنے بندے سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مسلمانوں، اس پیغام کو سینے سے لگاؤ، اپنی نسلوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حاملین قرآن کا انتقال ہوگا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کو وحی کرتا ہے اللہ تأکلی لحمہ، میرے حامل قرآن کا گوشت نہ کھانا، اس کا جسم نہ کھانا. زمین آگے سے جواب میں کہتی ہے قالت یا الہی کیف اکلہ کلامک فی جوفہ، تیرا کلام ان کے سینے میں موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے جسم کو کھا لوں. یہ حاملین قرآن معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اس امت کے وی آئی پیز ہیں. میرے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی لوگ، اخص الخواص لوگ، فرمایا یہ حاملین قرآن ہیں، یہ لوگ ہیں. آج آپ وی آئی پیز کی محفل میں آئے ہیں، ان کے اکرام کا حکم خود اللہ کے نبی نے دیا. فرمایا اکرمو، اکرام و عزت کرو. کس کی؟ فرمایا حملۃ القرآن، حاملین قرآن والوں کی عزت کرو. ایک اور حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا حامل القرآن حامل رایت الاسلام، حاملین قرآن یہ اسلام کے علم بردار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم کے گرد قومیں، لشکر اور ملک و ملت کھڑی ہوتی ہے. جب علم گر جائے تو قومیں گر جاتی ہیں. اس لیے ایک عرصے سے دنیا کفر نے، دنیا ظلم و ستم نے، دنیا کے شیطانوں نے ان علم برداروں کو میڈیا ٹرائل کا نشانہ بنایا ہوا ہے. وہ میڈیا وار لڑ رہے ہیں اسلام کے علم برداروں سے تاکہ امت ان کے گر سے ہٹے اور یہ جھنڈا ہم گرا لیں. یاد رکھنا، جھنڈا گرے تو قوموں کو شکست ہو جاتی ہے. اگر حاملین قرآن گر گئے تو امت کو نعوذ باللہ شکست نہ ہو جائے گی.
یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرما رہے ہیں، حامل القرآن حامل رایت الاسلام، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے، ہم علم بردار ہیں، چوکیدار ہیں، ہم نے علم اٹھایا ہوا ہے، اور علم کا تقاضا یہ ہے جو ہم نے جعفر طیار سے سیکھا ہے، ہاتھ کٹ جائیں تو علم دوسرے ہاتھ میں پکڑیں گے، دوسرا ہاتھ کاٹ دو گے علم سینے سے لگائیں گے، ہمیں گرا دو گے علم دوسرا اٹھا لے گا، اور بالآخر یہ علم لیظہرہ علی الدین کلی کی شان کے ساتھ پوری دنیا میں کھڑا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جو ان علم برداروں کی عزت کرے گا وہ اللہ کی عزت ہے، ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، اور جو ان کی اہانت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، قوم صالح مت بنو۔ قوم صالح نے کہا تھا نا اپنے نبی سے کہ صالح علیہ السلام تیری وجہ سے عذاب کے آثار آ رہے ہیں، عذاب کے آثار شروع ہوئے نا تو قوم آ گئی نکلو بستی سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہماری وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، ہماری وجہ سے بچی ہوئی ہے بستی، میں نکل گیا تو بستی برباد ہو جائے گی۔ قوم نے کہا نکلو، تیری وجہ سے مصیبتیں ہیں۔ آج میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی مولویوں کی وجہ سے مصیبتیں۔ اچھا، یہ کرپشن کے علم بردار مولویوں نے کھڑے کیے، پاکستان میں بجلی کا کریک ڈاؤن یہ مولویوں نے کھڑا کیا، پاکستان کے خزانے یہ علماء نے کھائے ہیں کیا؟ مجھے جواب دیں، کیا پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ یہ علماء ہیں؟ انہوں نے منع کیا ہے کہ قوم کو پانی بجلی گیس سڑکیں مت دو؟ یا تمہارے آقاؤں نے اپنے اور تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ تماشا گھڑا ہے؟ بات کہیں اور نکل جائے گی، اس لیے عرض کر رہا ہوں پوری جنگ لڑی جا رہی ہے ان کے خلاف، اور اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد وہ ہے جو انسانیت شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے ہاتھوں اغوا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، انہیں واپس اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ میں آخری باتیں کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر آزادی کا جھانسا دے کر ہمیں رب کی بندگی سے نکال کر شیطان کی غلامی میں دیا جا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی آزادی دی جا رہی ہے؟ ہمیں مدینے کی تہذیب و تمدن اور رسول اللہ کی اطاعت سے نکال کر یورپ کی غلامی میں دیا جا رہا ہے، آزادی نہیں دی جا رہی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ کو حق ہے کھڑے ہو کر مجھ سے اختلاف کریں، غلط کہہ رہا ہوں؟ آزادی کے نام پر مجھے رب کی بندگی سے نکال کر شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کی غلامی میں دیا جا رہا ہے۔ بالکل سادہ سوال پوچھ رہا ہوں، یہ ہمارے انور صاحب بیٹھے ہیں، انور شاہ صاحب مسعودی، ان کے والد نے مسعودی اسٹور بنایا، یہ وہاں پر کام کریں گے باپ کی دکان پر، آپ سے پوچھ رہا ہوں ملازم کہلائیں گے؟ بولیں جی، کیوں انور شاہ صاحب آپ ملازم ہیں ابا کی دکان پر؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، چھوڑو یار، آپ کہو گے رشتہ داروں کی دکان کی پبلسٹی کر رہا ہے، کہیں اور چلے جاؤ، کامن بات کرتے ہیں، عام بات۔ باپ کی زمین پر کام کرنے والا مزارے کہلاتا ہے جی؟ باپ کی فیکٹری سنبھالنے والا مزدور کہلاتا ہے جی؟ کوئی آ کر کہے شاہ صاحب پاگل ہو، ابا سے لو آزادی، دکان سے لو آزادی، تو غلام ہے وہاں؟ کوئی پاگل ہوگا جو ابا کی دکان پر سنبھالنے کو غلامی سمجھے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے ابا کی دکان ہے، ملازم نہیں ہوں، میرے باپ کی زمین ہے، مزارے نہیں ہوں، میرے ابا کی فیکٹری ہے، مزدور نہیں ہوں۔ خدا کے بندو، اللہ کی بندگی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں سرزمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض، پڑھو، خلیفہ۔ کیا گمراہی ہے؟ اللہ سے چاہیے آزادی، رسول سے چاہیے آزادی۔ یہ تو وہ جاہل ہے جو باپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہو اور پھر کہے کہ مجھے باپ کی فیکٹری سے آزادی چاہیے۔
جو باپ کی فیکٹری سے آزاد ہوتا ہے نا، زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، اور یہ بندگی ہمارے لیے اعزاز ہے، اور ہم اس اعزاز کو کسی کو چھیننے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم امریکہ اور یورپ کے اطاعت گزار نہیں ہیں. ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کا یہ توق گلے میں اعزاز سمجھ کے سجایا ہوا ہے. کسی کو ہم اپنا یہ میڈل چھیننے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور سنو، وہ اصحاب کہف والے تھے، ان کا ایمان بچا تھا غاروں میں جا کر. کہاں؟ اس امت نے غاروں میں نہیں جانا. بیلنس. نہ ہم یہودیوں کی طرح دنیا پرست ہیں کہ خالص دنیا کی دعوت دیں، ہم نہ نصرانیوں کے اس گروہ کی طرح رہبانیت ترک دنیا کے قائل ہیں. ہم محمدی ہیں، ہم دنیا کے اسباب بھی پورے اختیار کریں گے، اور اپنے رب کے سامنے بھی آہوزاری اور مناجات کو بھی جاری رکھیں گے. میرا نبی بدر میں نکلا تھا، مدینے میں بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگی، بدر میں نکلے. بدر میں پوری اسباب کو اختیار کیا، صف بندی کی، اسباب سیدھے کیے، پوری تدبیر کی، پھر اللہ کے آگے جھکے. توکل کا ہے یہ معنی کہ تیز رکھ خنجر کی دھار اپنی، پھر اس خنجر کی تیزی کو رب کے حوالے کر. ہم نہ یہودیوں کی طرح دنیا پرست ہیں کہ صرف اسباب پر قناعت کر جائیں، نہ ہم نصرانیوں کے اس گروہ کی طرح ترک دنیا کے قائل ہیں کہ حجروں اور جنگلوں میں نکل جائیں. نہ، اس امت کا ایمان بچے گا مساجد اور مدارس اور اہل قرآن اور مراکز قرآنیہ سے جڑ کر. میں نہیں کہہ رہا. کراچی میں ایک پادری تھے، اب پادری نہیں ہے وہ، اب الحمدللہ مسلمان عالم ہیں. ان کا نام تھا امانویل جان، ابھی بھی زندہ ہیں. مولانا کبھی ان کو بلائیں اپنے ہاں یار، وہ حقیقت رکھے. 18 سال انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، 18 سال. امانویل جان ان کا نام تھا، اب تو عبداللہ نام ہے ان کا. تو وہ ہم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ عبداللہ بھائی یہ بتائیں، یعنی امانویل جان صاحب، جب آپ 18 سال عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، آپ یہ بتائیں آپ کا تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 لوگ ہمارے قابو میں نہیں آتے، وقت نہیں اس لیے ایک کا ذکر کروں گا. کہ کون سے؟ انہوں نے کہا جو مسجد سے جڑتا ہونا وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا. پھر ہم نے یہ اسٹریٹجی بنا لی کہ ہم پہلے پوچھتے تھے مسجد کتنی جاتے ہو، رمضان، جمعہ یا روزانہ، مولوی سے کتنا تعلق ہے، درس سنتے ہو، جمعہ سنتے ہو. اگر وہ بولے مولوی سے تعلق ہے، ہمیں پتہ تھا یہ قابو نہیں آئے گا. ہمیں سے یورپ کی لڑکیوں کا لالچ دیں گے، مولوی حور کی طرف بلائے گا. ہمیں سے یورپ کی رنگینیاں بتائیں گے، یہ جنت کے نظارے بتائے گا. ہم اس کے ذہن میں شک ڈالیں گے، مولوی شک نکال دے گا. تو ہم نے کہا یہ ہدف 18 سالہ تبلیغ کا، عیسائیت کا یہ نچوڑ نکلا کہ ہم یہ سمجھ گئے جو شخص مسجد سے جڑتا ہو، اہل علم و اہل قرآن سے جڑتا ہو، اس کے قریب نہ جانا وہ ہدف نہیں بنتا. پھر جب وہ ہمیں کوئی یہ کہتا تھا کہ میں رمضان سال بہ سال کہیں عید پڑھنے جاتا ہوں مولوی کے پاس یا مسجد میں، ہم کہتے تھے یہ شکار ہے ہمارا. تو اس امت کا ایمان اصحاب کہف کی طرح غاروں میں جا کر نہیں بچے گا. اس امت کا ایمان بچے گا قرآن سے، مراکز قرآن سے جڑ کر. یہ احسان ہے علماء کا، مولانا یونس صاحب کا، یہ مولانا فیاض صاحب کا، مولانا غلام رسول نقشبندی کا، شیخ مفتی محمود الحسن کا، قاضی محمود الحسن کا، یہ علماء مظفر آباد کا، اس قاری افضل کا. احسان ہے اس امت پر، اس مظفر آباد والوں پر، کہ انہوں نے اپنی ٹانگیں توڑ کر بیٹھے ہیں تمہیں قرآن سکھانے کے لیے. یہ میں نے استعارہ استعمال کیا ہے. سب کچھ چھوڑ کر یہ امت کو قرآن. کتنا عمدہ نتیجہ ہے، یہ سامنے بیٹھا ہے. نسلوں کا ایمان محفوظ ہو گیا. اس میں ہمیں بھی ذریعہ بننا چاہیے یا نہیں؟ بولیں بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ جی، تو کیسے بننا چاہیے؟ اپنی اولاد کا چندہ بھی دیں اور اپنے مال کا چندہ بھی دیں. دین کے ہر شعبے کے ساتھ تعاون کریں. مولانا یونس صاحب ادارہ بنا رہے ہیں اور یہ 25 کی تعداد بتا رہی ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے، کرائے پر بیٹھے ہوئے. یہ تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر کسی سرکاری بجٹ، بغیر کسی بیرونی امداد کے
یہ شخص اتنی عمدہ محنت کر کے یہ شاندار نتیجہ سامنے لایا ہے، داد کا مستحق ہے یا نہیں؟ ہماری مدد اور تعاون کا حقدار ہے یا نہیں؟ جی وہ جو، میں اسکول کالج کا مخالف نہیں، میں نے خود ایف ایس سی کرنے کے بعد ادھر آیا ہوں، میں خود گریجویٹ ہوں الحمدللہ، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں، اس وقت بھی ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا فیڈرل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں قطعاً مخالف نہیں ہوں کالج یونیورسٹی کا، میں نے کہا نا میں مسٹر ملا کی تقسیم کا قائل نہیں، میں سب میرے ہیں، مسٹر بھی میرا ہے، ملا بھی میرا ہے، لیکن میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، کتنا بڑا بجٹ ہے ان سارے کاموں کے لیے اور نتیجہ کیا ہے؟ صفر۔ کوئی باہر سے پڑھنے یہاں کمپیوٹر آتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بننے آتا ہے یا باہر سے؟ کوئی سائنٹسٹ بننے آتا ہے؟ کوئی انجینئر بننے آ رہا ہے؟ لیکن پوری دنیا سے لوگ علماء بننے، قرآن سیکھنے، بر صغیر پاک و ہند کا بالخصوص میری اس سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہماری مدد اور داد کے مستحق ہیں، صرف زبانی داد کے یا عملی مدد کے بھی؟ مولانا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو آپ نے شروع کیا۔ اب مجھے پتہ ہے، اور میرا بڑا تجربہ ہے، میں 12 ملک کے قریب پھر چکا ہوں دنیا میں، مجھے پتہ ہے جب مولوی چندہ مانگتا ہے نا، عزت نفس اپنی گروی رکھتا ہے بیچارہ، جڑا 5 روپے بھی دینا ہے نا وہ بھی آتے ہیں، دیکھی مولوی کھانا گنے کوئی۔ میں کالج یونیورسٹی سے آیا نا، مجھے پتہ ہے تبلیغ والوں کو دیکھ کر ہمارے ساتھی کیا کہتے تھے، پتلی گلی سے نکل جاؤ، آ گئے۔ ایسا نہ کرو یارو، ہماری نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ کتنا بجٹ ہے مولانا؟ جی ابھی جو قرض ہے آپ پر 1.5 ان کو فوری چاہیے، 1.5 کروڑ۔ میتھمیٹکس حساب اسکول کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہے میں نے، باہر نہیں، تو اگر ہم اس کو 10,000 پر ڈیوائڈ کریں تو 1500 بنتا ہے تقریباً، ایسے ہی کرو یار ڈیوائڈ، 1.5 کروڑ ملٹیپلائی بائی 10,000، 1500 بنیں گے نا، 1500 افراد، اتنا بڑا شہر ہے مظفر آباد، اور ماشاءاللہ 500 تو یہاں آئے ہوئے ہیں، میری مائیں بہنیں مرد عورتیں سب، بلکہ زیادہ ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر فرد یہ تہیہ کر لے میں 2 اور لاؤں گا اور خود بھی دوں گا انشاءاللہ، تو 1500 پورے ہو گئے نا۔ 1500 ملٹیپلائی بائی 10,000 کیا بنتا ہے یار؟ میرے حساب میں تو 1.5 کروڑ بنتا ہے، ایسے ہی ہے جی، 1.5 کروڑ بنتا ہے نا۔ تو اگر ہم سب ارادہ کر لیں کہ 10-10 ہزار ہم دیں گے انشاءاللہ، جی، اگر 1.5 کروڑ کا بوجھ میں ان پہ ڈالوں یہ بھی نہیں کر سکتے، ان پہ ڈالوں وہ بھی نہیں کر سکتے، ان پر ڈالوں یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ پر ڈالوں آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن قطرہ قطرہ مل کر کیا بنتا ہے؟ دریا بنتا ہے۔ کتنے نالے مل کر یہ دریائے نیلم بن رہا ہے، رواں دواں ہے، پورا پنجاب سیراب کر رہا ہے۔ یہ نالے اگر نہ ملیں اس میں تو یہ دریا بنے گا؟ فطرت تمہیں دعوت دے رہی ہے، قطرہ قطرہ شامل کرو اور مولانا کا یہ بوجھ اتارو ان کے سر سے۔ یہ ان کا حق ہے یا نہیں؟ بھائی ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، جو یہ کہتا ہے میں 10,000 دوں گا انشاءاللہ۔ اور بابا دیکھو آج کل انتخابات کا زمانہ ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اتنے لوگ حضرت ہاتھ کسے لال کھڑے کر دیں، گڈی تے کسے دی چڑھ دیں، روٹی کسے دی کھین دیں، تو ووٹ کسے کو دے دیں۔ ناراض نہ ہونا یار، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور مجھے تو پریکٹیکل تجربہ ہے بابا، میں خالی یہ جبے اور امامے والا مولوی نہیں ہوں، الحمدللہ میں تلوار والا مولوی بھی ہوں، میں سیاست والا بھی ہوں، میں مدرسے والا بھی ہوں، خانقاہوں میں بھی کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، اور سوشل ورک بھی الحمدللہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے تجربہ ہے۔ ہاں بابا بولو، پھر ہاتھ کھڑا کرو ذرا دوبارہ، آپ سوچ کے 10-10 ہزار والے ماشاءاللہ بھائی دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نقد کریں ادھار، ادھر تبلیغی بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، یہ کہتے ہیں سیروزہ نقد ادھار چلے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت میں تبلیغی بھی ہوں نا، میں نے نصاب پورا کیا ہوا ہے، تبلیغی ہو پھر جہادی ہو پھر سیاسی ہو پھر مدرسی ہو، خدا قسم کریلا نیم چڑھا۔ بہت ہلکی تشکیل مانگ رہا ہوں میں اس سے قبل جو تشکیلیں مانگتا تھا وہ بڑی خطرناک ہے بابا، ہاں یہ ووٹ کی تشکیل نہیں ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے، بڑی ہلکی تشکیل ہے۔ 10-10 والے ماشاءاللہ، پھر ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، ثواب ملے گا بار بار ہاتھ کھڑا کرنے پر یار۔ یہ تھوڑے کم نہیں ہو گئے؟ یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟
ہیں یار چلو ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, سیدھا دکھاتے ہیں, تھوڑا سا ہم تکلیف اٹھاتے ہیں نا, صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے دین پہنچانے کے لیے, ہم تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں. دیکھیں انفرادی صدقہ تو چھپا کر دینے کا حکم ہے, اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ ہم اعلانیہ دیتے ہیں جی, یہ راشن کی تھیلی دے رہے ہیں, یہ آٹا دے رہے ہیں, یہ ٹین کا ڈبہ دے رہے ہیں, اعلانیہ دیتے ہیں, چھپا کے دینے کا حکم ہے ظالموں. یہ اجتماعی کاموں میں اعلانیہ دینے کا حکم ہے, اس لیے شرماؤ نہیں, ریاکاری نہیں آئے گی انشاءاللہ, دوسروں کے ثواب کا ذریعہ بنو گے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں جی ذرا 10,000 والے, مولانا ہیں اتنے ہی ہیں, تھوڑا سا کچھ ہیں بڑھ گئے. چلیں جی, میں اللہ تعالیٰ حضرت نقد ادھار کیا کرنا ہے آپ بتائیں, آپ کا ماحول ہے مجھے نہیں معلوم جی. وہ نقد والے بھی ہیں بھائی ماشاءاللہ. اچھا بھائی نقد والے کتنے جو مولانا کو اختتام پر لکھوائیں گے, ذرا بولیں وہ کتنے نقد والے, ہاتھ کھڑا کریں ماشاء. اچھا بات سنو, ایک بات سن لو, میری بات سن لو. تھوڑا دینے والے شرمائیں نہیں اور زیادہ دینے والے گھبرائیں نہیں. الشیطان یعیدکم الفقر, کیسے حضرت, کیسے, ایسے ہی وہ ڈراتا ہے تمہیں فقر سے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود میں بظاہر جیب میں پیسہ آ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ گھٹے گا. صدقے میں بظاہر جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے بڑھاؤں گا بڑھاؤں گا بڑھاؤں گا. کس کس کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ماشاء. سب کو یقین ہے نا, تو بڑھے گا. تھوڑا دینے والے شرمائے نہیں. وہ غزوہ تبوک میں ادھر حضرت عثمان کا 300 کیا چاندی, 100-200 گھوڑے, اونٹ, عبد الرحمن بن عوف کا مال, ادھر صدیق اکبر کا پورے گھر کا مال, ادھر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال, اور ادھر ایک صحابی کی مٹھی بھر کھجور. وہ زیادہ دینے والے گھبرائے نہیں, یہ کھجور دینے والا شرمایا نہیں. تو آپ بھی نہ گھبرائیں نہ شرمائیں. بھائی 10,000 والوں کے بعد اب 5,000 والے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ. 5,000 والے جو اس سے کم دیں گے, 10,000 والے زیادہ تھے, 5,000 والے اکثر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے ماشاءاللہ. ابھی عمومی چندہ آپ سب حضرات جس نے کچھ نہیں دینا نا, وہ بھی چل کر خالی ہاتھ آئے, اللہ کو اپنا چلنا دکھائے صرف بس. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, بیٹا آپ لوگ رستہ دے دو, ذرا بیچ میں سے ہٹ جاؤ. آج مظفر آباد والوں تمہارا امتحان ہے. اتنی چھوٹی تشکیل تو طارق جمیل بھی نہیں کرتا, میرے جیسا کریلا نیم چڑھا کہاں سے کرے گا. مولانا ادھر رکھیں ایک چادر ذرا سنت نبی کے مطابق ماشاءاللہ, ادھر رکھیں ایک چادر. اب 10,000 5 والے نہیں, ابھی نقد یہ 10 والے 5 والے, اللہ نے ان کو دیکھا, مولانا نے ان کو دیکھا, میں نے نہیں جانتا ان کو. ماشاءاللہ جی, یہ ادھر آگے کرو بیٹا, چادر ادھر رکھو. ادھر اس مجمع میں کوئی ایسا نہ رہے جو اپنی جگہ سے نہ اٹھے. میں کہہ رہا ہوں جس کی جیب میں کچھ نہیں نا, وہ خالی چل کر آئے اور اپنا اللہ کو چل دکھائے. کھولے, کیمرے بند کر دو یار, یہ کیمرے بند کر دو, بند کرو یہ کیمرے.